تھا کہ منت کا درست طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، منت ماننے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اب جیسے آپ کا کوئی کام، جائز کام جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اٹک چکا ہے، آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں زبان سے عرض کریں کہ یا رب کریم، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر یہ کام کروں گا یا کروں گی۔ اس میں جو کام آپ نے ذکر کرنا ہے وہ اس عبادت کا تذکرہ کریں کہ جس کی جنس سے کوئی عبادت ہم پہ فرض یا واجب ہو، جیسے مثال کے طور پر حج ہے یا نماز ہے یا روزہ ہے، یہ فرض ہیں ہم پر چیزیں۔ تو اگر آپ یوں منت مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں کام ہو گیا تو تیری رضا کی خاطر 1 روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، اتنی نماز نفل پڑھ لوں گا، اتنے حج کر لوں گا، تو یہ منت کا ایک درست طریقہ ہے۔ منت ضروری نہیں کہ اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے ہو، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے بھی منت مانی جاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر اتنا نیک عمل کروں گا، بالفرض یوں کہا، اور ارادہ کسی اپنے کام کے کروانے کا نہیں، یہ بھی منت ہے۔ اور جب انسان غیر مشروط منت مانے، یعنی اپنی کسی حاجت کا تذکرہ نہ ہو، تو وہ تو زبان سے نکالتے ہی وہ عبادت ہم پر واجب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے مشروط رکھا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، تو پھر جب وہ کام ہوگا تو وہ عبادت آپ پر ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے سلسلے میں ہمارا تمام کو اور خصوصاً بہنوں کو مشورہ یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی عبادات کا تذکرہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ شاید ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے، میں پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں کہ شاید ہماری بہنوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ایک بھاری عبادت کو ذرا سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام کو جلدی کر دے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر دل کے کسی گوشے میں یہ ایک چوری چھپی ہوئی ہے، چور چھپا ہوا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے متاثر ہو جائے گا، اتنی عبادت چلو ان کا کام کر دیتا ہوں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بالکل احمقانہ خیال ہے۔ اس کی بارگاہ میں عبادات کی، نیک اعمال کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ کھرب و مخلوق روزانہ اس کی بارگاہ میں اپنی عبادات کو پیش کر رہے ہیں اور خالص عبادت کو پیش کر رہے ہیں جیسے فرشتے ہیں۔ تو اب اس کے مقابلے میں اپنے چند اعمال کو صرف ذکر کر کے سوچنا کہ اللہ تعالیٰ متاثر ہو کے ضرور میرا کام کروا دے گا، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ کام ہونا ہوگا، 2 رکعت نفل کی آپ منت مانیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نہیں ہونا ہوگا، 50,000 کی منت مان لیں، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑی بڑی چیزوں کو پیش کرنے کے بجائے مختصر عبادت کا تذکرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید لگا کر رکھیں۔ بڑی بڑی عبادات کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر لوگ بعد میں جب کام ہو جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، پھر ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، جی کوئی ہیلہ بتائیں، ہم تو 50,000 نوافل بول چکے تھے، 1,000 بول چکے تھے، تو پہلے آپ اتنے شیر بنے کیوں تھے یہ بتائیے؟ کہاں گئی وہ آپ کی ہمت، کہاں گئی وہ آپ کی ضرورت؟ کام نکلا تو آپ نے پیترا بدل لیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دینے والی غضب کو آواز دینا ہے، اور یہ بالکل غلط حرکت ہے۔ اس لیے مناسب مقدار میں آپ عبادت کا تذکرہ۔ ان کے بیٹے کی انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں ہر سال محرم میں کھیر پکا کر تقسیم کروں گی۔ اب بیٹا ہو گیا تو کہتی ہے میں 7 سال سے کھیر تقسیم کر رہی ہوں، لیکن اب میں میری والدہ جو ہیں وہ بھی محرم میں بغیر منت کے ہی کھیر بناتی ہیں، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ تھوڑا بہت پیسہ ان کو دے دوں، باقی وہ کھیر تو بناتی ہیں تو وہ اس کے بدلے میں پوری ہو جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بیٹے کی پیدائش سے کھیر کی منت ماننے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات اپنے پاس سے کچھ چیزیں ایسی وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے پاس سے بناتے ہیں اور ان کا کنیکشن ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی ترغیبیں دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اور ایسا ہوا تو آپ بھی ایسا کریں۔ کہیں آپ نے نہ قرآن میں یہ پڑھا ہوگا، نہ حدیث میں ہے، نہ کوئی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ معاذ اللہ اسے آپ انسانوں پر قیاس کر کے یہ سوچیں کہ ہم ایک آفر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے متاثر ہو کے ہمیں کچھ عطا فرما دے گا۔ یہ میں آپ کو صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کی منتیں ماننا کہ جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو، خاص کنڈیشنل کہ اگر ایسا ہوا تو کھیر پکاؤں گی، ایسا ہوا تو فلاں مزار پر جا کر وہاں کے لوگوں کو کھلاؤں گی، ان کی کوئی شرعی حیثیت ایسی نہیں ہوتی، نہ ان قیودات سے کوئی فائدہ ہے، نہ ان قیودات کی وجہ سے، ان کنڈیشنز کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ متاثر ہو کے ہمارے مطالبے کو پورا کرے گا۔ اس غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ منت ماننا غلط نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس طرح کی کنڈیشنز لگا لگا کر اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کرنا اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھلانے کی منت تو ٹھیک تھی، لیکن اس کے لیے خاص کوئی آپ ایک کنڈیشن لگا لیں جیسے کھیر کی آپ نے کی، تو
تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کو کھلانا ہے کچھ بس. اب اس میں آپ کھیر اور مطلب خاص محرم میں نہ بھی کھلائیں کوئی بات نہیں. آپ کو منت پوری کرنی ہے تو کھیر بنا لیں, کوئی اور چیز بنا لیں, لیکن وہ آپ ہی کو کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم میں بنا لیں, اور کھیر کی پابندی کو ضروری نہیں ہے, تھوڑا بہت کچھ بھی پکا کر غریبوں کو کھلا دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی مل جائے گا اور قابل گرفت نہیں رہیں گی. لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ والدہ اپنی طرف سے کھیر بنا رہی ہیں اور آپ اپنی منت ان کے ساتھ شیئر کر کے اپنے پیسے بچائیں. ایسا نہ کریں, بلکہ آپ فراغ دلی سے اور خوش دلی سے کرتے رہیں, کیونکہ ابھی آپ نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے. یہ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں, کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے, چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر. آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے, آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا. ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا. بھئی کیوں مان رہے ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا. اپنے آپ سے کوشچن کرو, کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی. صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا, کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا, بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو, بچوں کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ چادر چڑھانا بھی کوئی عبادت ہوگی؟ کوئی عبادت نہیں ہے, مستحب تک نہیں ہے. اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا. ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے, اس میں کسی عالم کی قبر ہے, کسی نبی کی قبر ہے, فرض کر لیں صحابہ کی ہے, تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب, تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے, تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار, تاکہ فرق تو ہو جائے, آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری, تو ایک چادر ڈال دی ادھر. بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا. پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, دھوپ پڑ رہی ہے, تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے, ایک عمارت صاحب مزار کے لیے, تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں. اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں, تو پھر لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے, کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھائی پھر ایک عمارت بن گئی. جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا. اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی. لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے. جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا, اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. کہا بھائی قبہ بن گیا, ابھی چادر کی رسم تو چلے. وہ چل پڑی صاحب رسم. اچھا, پہلے چادر ڈالتے تھے موٹی, کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے, وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادر ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی, ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے, فرق کرنے کے لیے. باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے. اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ. ایک تو پہلے اس پہ پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی, کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے. اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے, جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ وہ کسی کام نہیں آ سکتی, وہ لباس بھی نہیں بن سکتا. اس کو جو دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار, اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے. اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا, پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں. اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی, منہ پہ چمکیاں, جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے. اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں, کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے, یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے, گر کے نا ٹک تو سکتی نہیں ہے. وہ اس کے پیروں میں وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے, قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی, وہ جمع کرتے جاتے پھر وہ پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا, کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے, استری شستری مارتا ہے, پھر دوبارہ. ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا. بھائی منت کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سوچو. مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے, کسے کہتے ہیں منت. نہیں تھی تو انہوں نے منتیں مان لی بہت ساری, اب وہ بھول گئی منتیں. دیکھیں وہ منتیں تو اس وقت پوری کرنی تھی جب آپ کی مراد پوری ہوتی, کیونکہ آپ نے مشروط کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اولاد ہوگی تو میں ایسا کروں گی. تو جب اولاد ہو جائے تشویش تو اس وقت ہوگی آپ کو.
بہتر یہ ہے کہ پہلے یاد کرنے کی کوشش کریں، اور آئندہ کے لیے ایسا کریں جب بھی آپ کوئی منت مانیں ڈائری میں لکھ لیں، کیونکہ یہ ایک اللہ سے وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایسا کروں گی اگر ایسا میری مراد پوری ہو گئی تو اس لیے یاد کریں، اگر بھول جائیں بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، آئندہ کے لیے ذرا احتیاط کریں.